اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کو اچھی پیاری پیاری باتیں دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے بھی انتہا محبت ہے، کیونکہ آپ سب جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے دین میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچوں کی طرح سے۔ آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اہل بیت سے رسول اور آل رسول سے محبت رکھتا ہے، ہم بھی اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں جو ہے نا آپ تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آپ کو مولا علی کے بارے میں بتا رہے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کتنا زیادہ رسول اور آل رسول کی منزلت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے، اور اہل بیت کی منزلت جو ہے نا، اور مولا علی کی منزلت رسول کے سامنے کیا ہے، کتنی پیاری چیزیں ہیں یہ ساری۔ تو ایک بار حضرت رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق تین ہیں، صدیق یعنی سچے، جو بہت ہی سچائی کے بلند مرتبے میں فائز ہیں، وہ تین ہیں۔ ایک تو حبیب نجار ہیں، جو حبیب نجار وہ تھے جب فرعون نے حضرت موسیٰ فرعون کے آدمی حضرت موسیٰ کو تلاش کر رہے تھے، تاکہ جو ایک دن پہلے حضرت موسیٰ نے کسی کو جھگڑنے کے اوپر ایک ہاتھ مار دیا تھا، اور وہ شخص جو تھا مر گیا تھا، تو وہ جو تھے سب کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے یہ ہمارے آدمی کو قتل کیا، یعنی کہ وہ فرعون کا کزن تھا۔ تو وہ ان کی تلاش میں پھر رہے تھے، تو حبیب نجار وہ تھا کہ جنہوں نے آ کے حضرت موسیٰ کو یہ خبر دی تھی کہ اے موسیٰ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ فرعون کے آدمی تمہیں تلاش کریں، اور وہ قریب ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو قتل کر دیں۔ تو اس نے جو ہے نا حضرت موسیٰ کی جان بچائی تھی۔ تو نبی کی جان بچانے والا کہ کتنے بڑے مرتبے کا حامل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیق یعنی قرآن حکیم میں اس کا اور کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہ حبیب نجار تھے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو مومن آل فرعون، جو تھے کہ حضرت جن کی بیوی کی وجہ سے ان کے ایمان کا اظہار ہو گیا تھا، اور وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھیں، اور وہ مومن آل فرعون جو تھے وہ بھی فرعون کے حالانکہ خاندان سے تھے یا ان کے وزیر تھے، تو وہ بھی چھپائے ہوئے تھے اپنے ایمان کو، جو حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ لیکن ایک دن جب ان کی بیگم جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں، تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئے ان کے، تو انہوں نے اللہ کا نام لیا، اور جناب موسیٰ کے یعنی کہ موسیٰ کے خدا پہ وہ ایمان لائی تھیں، تو انہوں نے ان کا نام لیا، تو انہیں پتہ چل گیا، بیٹی نے فرعون کو بتایا، تو جو ہے اس نے ان کو جو ہے کہا کہ اچھا تم موسیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو، تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ بہرحال ان کو بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ ختم کیا گیا۔ تو اور تیسرے صادق جو ہے نا، سچے جو ہیں، وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور پوری دنیا میں 3 سچوں کی تعریف کی گئی ہے رسول خدا کے بعد، کیونکہ آپ تو صادق اور امین تھے، لیکن 3 سچوں کی تعریف کی گئی ہے، ایک ہے مومن آل فرعون، اور ایک حبیب نجار، اور ایک تیسرے جو ہیں وہ سب سے بڑے صادق جو ہیں رسول اللہ نے کہا وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی ان تمام صادقین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت رسول خدا نے ایک اور بھی چیز بتائی جو ان کی حدیث ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا علی کو 5 چیزیں وہ عطا کی گئیں جو مجھ کو بے حد عزیز اور محبوب ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر وہ چیزیں مجھے پیاری ہیں۔ ان میں پہلی چیز وہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور خلائق کے حساب سے فرصت پائیں گے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوں گے کہ وہ مخلوق کا حساب لیں۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ کہ لوائے حمد ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ لوائے حمد کو آپ جانتے ہیں، جیسے آپ حضرت عباس کا علم اٹھاتے ہیں، بہت بڑا علم ہوتا ہے نا، لیکن بچے بڑے شوق سے علم حضرت عباس
اٹھاتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی حضرت عباس کا علم اٹھایا کریں آپ دعا کیا کریں پروردگار ہمیں بھی لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو. تو آپ نے کہا کہ دوسرا لوائے حمد حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور حضرت آدم اور ان کے سب فرزند اس علم کے زیر سایہ ہوں گے. اتنا بڑا علم ہوگا کہ پوری مخلوق جو ہے نا اس علم کے زیر سایہ ہوگی. تیسرے وہ کہ وہ میری حوض کے کنارے. حوض کا کنارہ کون سا ہے؟ حوض کا کنارہ وہ ہے جو سورہ کوثر میں آپ پڑھتے ہیں نا، نہر کوثر کے بارے میں، کہ وہاں پہ جو اتنی ساری مخلوق پیاسی ہوگی لیکن اس کا پانی اتنا ٹھنڈا میٹھا ہوگا تو رسول خدا سب کو وہاں پہ پانی پلائیں گے. تو اس میں حضرت علی جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے، اور وہ جس کو پہچانتے ہوں گے کہ اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اس نے رسول کی رسالت پہ ایمان لایا ہے اور امامت پہ ایمان لایا ہے، نبیوں پہ ایمان لایا ہے، کتابوں پہ ایمان لایا ہے، اس کو پہچانتے ہوں گے، اس کو آب کوثر سے سیراب کریں گے. چوتھے یہ ہے کہ وہ میرا غسل و کفن کریں گے اور میرے پروردگار کے حوالے مجھ کو کریں گے. اور پانچویں یہ چیز ہے کہ مجھ کو ان کی طرف سے ذرا بھی خطرہ نہیں کہ وہ ایمان کے بعد اس سے رخ موڑیں گے یا کسی طرح کی معصیت کریں گے. لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی بہت اچھے ایمان کے اوپر ہوتے ہیں، بڑے کبھی ایمان ڈگمگا جاتا ہے ان کا، کبھی اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، کبھی نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ دین و ایمان جو ہے نا کی طرف سے انہوں نے اپنا رخ نہیں موڑا، بلکہ کامل الایمان ہے. یہاں تک کہ رسول خدا نے کہا کہ علی وہ ہیں کہ وہ جدھر جاتے ہیں حق اس طرف مڑ جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ پانچویں چیز جو مجھے پتہ ہے کہ حضرت علی کبھی بھی ایمان کی طرف سے اپنا رخ نہیں موڑیں گے، اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوں گے وہ. تو ایک اور چیز یہ ہوئی کہ اصحاب رسول خدا میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. ایک روز حضرت پیغمبر نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حضرت علی کے بیت الشرف کے علاوہ یعنی ان کے گھر کے دروازے کے علاوہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے انہیں فوراً بند کر دیا جائے. سب مسلمانوں نے حکم رسول اللہ کے مطابق اپنے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ سب نے بند کر دیے. لیکن ایک جماعت نے بہت اس کے اوپر اعتراض کیا، تو کچھ لوگوں نے خبر حضرت رسول خدا کو بتا دی کہ بھئی لوگ تو بڑے ناراض ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ سب کے دروازے آپ نے بند کروا دیے، تو اور حضرت علی کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو جمع کر کے اور کہا کہ دیکھو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے اور نہ ہی میں نے تمہارے بند کروائے ہیں، اور نہ میں نے علی کے دروازے کے بارے میں کہا ہے کہ اسے کھلا رہنے دیا جائے. مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ملا ہے اور میں نے اس پر عمل کیا ہے. لیکن باتیں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن یہ باتیں ایسی تھیں کہ لوگ مولا علی کی فضیلت کو نہیں پہچانتے تھے، وہ بہت ہی اپنے دل میں کسک رکھنے لگے، ان کو مولا علی سے کچھ چڑ سی ہونے لگی. اور چونکہ ظاہر ہے کہ جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون اس کے لیے کیا، تو اس کے سامنے تو بس اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے. تو حضرت علی کو تو کوئی بھی چیز جو ہے نا لوگوں کی، وہ تو ہمیشہ لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے، لیکن لوگ جو تھے نا آہستہ آہستہ ان باتوں سے آپ کے دشمن ہو گئے. اور ایک بار رسول اللہ نے سب کے سامنے کہا اے علی تمہاری 7 باتیں وہ ہیں کہ تمہارا دشمن بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، اور قریش میں بھی کوئی ان باتوں کا منکر نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی، یعنی سب سے پہلے جو ہستی ایمان لائی وہ جناب خدیجہ کے بعد، یعنی ان کے ساتھ ساتھ یہ دونوں جو ہے حضرت علی نے توحید کی گواہی دی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری نبوت کی تصدیق کی
کہ جب کوئی بھی رسول کی نبوت کو نہیں مانتا تھا اس وقت حضرت علی نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے عہد پر ایفا کرنے والا تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جب تم نے اللہ سے عہد کر لیا کہ جان مال ہر چیز سے اللہ کی اطاعت کرو گے، اب عہد کر لیا ہے اور اس کے دین کو پھیلاؤ گے اور اس کے دین کے اوپر عمل کرو گے، تو پوری دنیا میں تم سے بڑھ کر اس عہد کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے امر کے لیے تم سب سے بڑھ کر مستعد، بالیاقت، با اقتدار اور کوئی نہیں ہے۔ اور یعنی کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے تو تم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس حکم کے اوپر اپنا وہ کرتے ہو، یعنی کہ اس کے حکم کو بجا لاتے۔ اور پھر کیا چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ طاقت اور توانائی میں بھی تم سب سے بڑھ کر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی شجاعت عطا کی ہے، اتنی شجاعت، اتنے شجیع، اتنے بہادر۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگ خیبر، جنگ خندق، جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں سب سے بڑھ کر جو ہے نا حضرت علی سے بڑھ کر کوئی بہادری سے نہیں لڑا۔ لوگ جاتے تھے، واپس پلٹ کے آ جاتے تھے، علم لے کے جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، اور کوئی بھی پتہ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے قلعہ خیبر کے بارے میں جس میں حضرت علی کو علم دیا رسول اللہ نے اور کہا کہ جاؤ علی، فتح اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں ہاتھوں پہ دیے۔ حضرت علی گئے اور ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ پتھر پہ علم کو گاڑ دیا آپ نے، اور پھر جو ہے نا وہ جنگ کی، اور پھر وہ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ کتنے شاندار طریقے سے علی نے قلعہ خیبر کو فتح کیا، اور اس کا دروازہ جو ہے نا 2 انگلیوں سے جو ہے، جس کو 17-18 لوگ بند کیا کرتے، حضرت علی نے جو ہے نا اس کو ایک ہاتھ سے جھنجھوڑ کے اس کو گرا دیا اور ساری فوج اندر چلی گئی۔ تو جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ یا علی، تو اتنے سارے لوگ اس کو بند کرتے اور کھولتے، آپ نے کیسے اس کو اکھاڑا؟ تو حضرت علی نے کوئی اپنی شجاعت کو بیان نہیں کیا، میں یوں ہوں، میں نے ایسا کر لیا، کیونکہ اپنے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو خیبر کا در میں نے اکھاڑا یہ الہی طاقت کی وجہ سے اکھاڑا، الہی طاقت سے، میں نے اپنی طاقت سے نہیں، الہی طاقت سے۔ تو اتنا یقین کامل تھا رسول اللہ کی رسالت پہ اور اللہ کے اوپر، اللہ کی توحید پہ، کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف برقرار رکھنے میں تم سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہوگا، یعنی اتنے عادل تھے کہ ان سے بڑھ کر جو ہے کسی میں عدالت نہیں تھی، کوئی بھی چھوٹی سی۔ اور مولا علی کا ایک وہ جملہ کہ میں کبھی بھی مطلب اتنے عادل تھے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی اگر کوئی مجھے پورے ہفت تقلیم کی دولت دے دے اور کہے کہ اس کے منہ سے میں ظلم سے یہ چھلکا چھین لوں تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا، اتنے عادل تھے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا آخری بات کہ تم عین قبضے کی تہ تک پہنچتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی 7ویں چیز کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، یعنی رسول اور رسول کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں سب سے بلند ترین درجہ دیا ہوا ہے، اور ہم شکر پروردگار عالم کرتے ہیں کہ ہم ایسے رسول اور ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور مولا علی کی ہر بات کے اوپر، ہر حکم کے اوپر ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا نے ہم سے کیا چاہا ہے، ہمیں ان کی سینگ کے اوپر مسلسل بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو بچوں، پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔